والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ سورۃ الاحزاب یہ مدنی صورتوں میں ایک مفصل صورت ہے، جس میں اللہ تعالی نے کئی مضامین بیان کیے۔ ان میں اہم مضمون نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور امتی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ مسئلہ سورۃ الاحزاب میں بطور اہتمام کے ذکر کیا گیا کہ آپ کا مقام، کیونکہ تعلق کا دار و مدار عظمت کے ساتھ ہے، جس شخصیت کی جس قدر عظمت زیادہ ہوگی تو اس قدر اس کے ساتھ تعلق کا استحقاق زیادہ ہوگا۔ جہاں تک عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو تمام مسلمانوں کا دلائل کی روشنی میں یہ اٹل اور مضبوط عقیدہ ہے کہ امام الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، شان اور رفعت اللہ تعالی کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اور سب سے بلند ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ افضل الخلق علی الاطلاق، پوری مخلوق سے
علل اطلاق ہر لحاظ سے افضل، اعلی اور مرتبہ اور درجہ میں بلند ہے۔ اس پر سورہ احزاب میں بحث ہے، اور اس بحث کے کئی عنوان اس صورت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیے۔ مثلا ایک عنوان اسی صورت کا وہ عنوان ہے درود کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان خصائص میں سے ہے کہ جن خصائص میں کسی اور پیغمبر کو بھی اللہ نے حصہ دار نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کی تمہید بھی بڑی عجیب ہے۔ درود پر کئی بیانات چند سال پہلے کے جمعوں میں مفصل بیان ہو گئے، اور کئی جمعے اسی آیت کی تفسیر میں گزر گئے۔ اس لیے یہاں ہم صرف ان کی طرف اشارہ کر کے آگے جائیں گے جو آج کی اس گفتگو کا مقصد ہے، اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس آیت میں بھی غور کیا جائے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے وہ یصلون درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود پڑھو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام بھی ایسا تسلیمہ جو معروف سلام ہو، ثابت شدہ سلام ہو۔ تو اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے، اس پہ علماء نے بڑی بحثیں کی کہ اللہ درود پڑھتا ہے کیا مطلب، اللہ درود بھیجتا ہے کیا مطلب، صلاۃ اللہ سے کیا مراد ہے۔ تو یاد رکھ لو، بعض جاہلوں نے یہ تصور دیا کہ اللہ بھی کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے یا کوئی کلمات پڑھ رہا ہے، اور پھر ملا صاحب کہتے ہیں وہ عبادت بتاؤ جس میں اللہ اور بندے دونوں شریک ہیں۔ تو پھر ملا جواب دیتا ہے وہ عبادت درود والی ہے، اللہ بھی یہ عبادت کر رہا ہے اور بندے بھی یہ عبادت، یاد رکھو یہ سری کفر ہے، واضح ارتداد ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا یا کوئی تسبیح نہیں رولتا، بلکہ صلاۃ اللہ سے مراد کیا ہے، اس کے دو معنی ایک امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض تابعین سے ذکر کیا، اور دوسرا سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں کیا، اور وہ بڑے لائق اور صحیح معنی ہیں۔ فرماتے ہیں امام بخاری صلاۃ اللہ سے مراد ثناؤہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات عطا کیے، جو عظمتیں اور درجات عطا کیے، اللہ تعالیٰ ان درجات، ان کمالات کا تذکرہ کرتا ہے
بیان کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، رفع الذکر کی عظمتیں عطا کی، اور عبادات اور اعمال صالحہ میں پیارے پیغمبر کی اتباع کو قبولیت عمل کے لیے شرط قرار دیا۔ ثناؤہ عند الملائکہ، اور سید محمود نے اسی کو کھولا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتی ہے صلاۃ اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام، آپ کا ذکر و شان عالم ارواح میں بھی بلند کیا، عالم دنیا میں بھی بلند کیا، اور عالم آخرت میں بھی بلند فرمائے گا۔ ایک اور دوسرا یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو امت پر لازم قرار دیا اور قبول عمل کی شرط قرار دیا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مشن اور دین عطا کیا وہ دائمی دین ہے اور غالب دین ہے، جو قیامت تک وہ دین رہے گا اور اس دین کے محافظ بھی رہیں گے، اگرچہ کم ہوں گے لیکن پھر بھی ایک گروہ ہمیشہ اس دین کا جھنڈا بلند کرتا رہے گا۔ یہ معنی ہے صلاۃ اللہ کا کہ اللہ نے پیغمبر پر کیا درود بھیجنے کا کیا مطلب؟ پیارے پیغمبر کی عالم ارواح میں بھی شان بلند رکھی، دنیا میں آپ کے مشن، آپ کی سنت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے درجات، ان کو بلندی عطا کی، آپ کی اتباع کو فرض کیا، اور میدان قیامت میں اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کو کئی قسم کی شفاعت کا اذن عطا فرمائیں گے، اور حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اہل کبائر کے لیے اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے۔ شفاعت کبریٰ مقام محمود، یہ آپ کو مقام ملے گا، اور آپ ہی ہوں گے جو حساب کتاب کے بعد جنت کا افتتاح کریں گے۔ انا اول من یفتح لہ باب الجنہ، یہ آپ کا مقام ہوگا۔ تو یہ ہے صلاۃ اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور فرشتوں کی صلاۃ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالی سے دعا کرنا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت پر ڈیوٹیاں ادا کرنا ہے۔ اور حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے ان دونوں باتوں کا ایک جملہ اردو میں لکھا، ثناؤ عند الملائکہ ہو یا سید محمود آلوسی کی بات ہو، تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ کی صلاۃ ہے، اللہ شاباش دیتا ہے اپنے نبی کو، شابشیں دیتا ہے، واہ میرے پیغمبر، واہ میرے پیغمبر، تو نے مسئلہ توحید کو کس طرح کھولا اور رسوم جاہلیت کو کس طرح مٹایا، شرک کی رسموں کو، آباء و اجداد جاہلیت کی رسموں کو تو نے مٹا کر اصلی دین کو نافذ کر دیا، قائم کر دیا۔ واہ میرے پیغمبر، تجھ کو شابشیں ہوں اور صد آفرین ہو۔ تو صلاۃ اللہ سے مراد کیا ہے؟ شاباش دیتا ہے، صد آفرین۔ یہ ایک جملہ شاہ عبد القادر کہے۔
فرمایا یا ایھا اللہ، اسی سے پتہ چل گیا پہلے آپ کا مقام کتنا بلند کہ یہ اللہ نے آپ کو رفعت عطا کی، عظمت عطا کی۔ اس تمہید کے بعد ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا، بعض لوگ یہاں جھگڑے کرتے ہیں درود والے مسئلے، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو درود والی آیت میں ان جھگڑے والی پارٹی کو تو خطاب بھی نہیں کیا گیا۔ یہاں نہیں کہا گیا ہو مشرکو تم درود پڑھو، اور بدعتیو تم درود پڑھو، نہیں، کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے محمد کا مسئلہ مانا ہے، درود تم پڑھو۔ اگر تھوڑا سا غور ہو، یہ جو غیر اللہ کو مافوق الاسباب سمیع مان رہا ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا کا فرد ہے صحیح؟ اس نے محمد الرسول اللہ کا مسئلہ مانے؟ محمد الرسول اللہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ انہو ھو السمیع، کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ اونچے بولو، کون ہے؟ اللہ یا صرف اللہ؟ جو یہ مانے گا تو یا ایھا الذین آمنوا بنے گا، جس نے یہ مانے ہی نہیں تو وہ تو انما المشرکون نجس ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا کہاں بن گئی یا؟ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں درود سنتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں، وہاں سے سنتے ہیں، اور جناب پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، تو یہ مارکے سے تو بات ہی کوئی نہیں ہو۔ بے ایمانو، تمہیں کہا ہی نہیں گیا کہ تم درود پڑھو، تم قوالیاں پڑھو، تم صلواتیں پڑھو، اور تم طاغوتیوں کے قصیدے پڑھو۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ درود پڑھو؟ اللہ کو پتا تھا کہ مشرک درود پڑھ ہی نہیں سکتا، اس لیے مشرک درود میں بھی حل چلائے گا، تحریف کرے گا۔ وہی بات ہوئی کہ مشرکوں نے درود ہی بدل دیا، کئیوں نے یہاں بدلا، اور کئی جو ہے نا سمجھدار بدھو مشرک، انہوں نے ادھر جا کے بدل دیا، اور کئی ادھر بدل کے کھڑے ہیں کہ ادھر بدل کے کھڑے ہیں۔ اب روضہ اقدس کی طرف جاؤ اور آپ ذرا غور کر کے ان مشرکوں کے رنگ برنگے درود سنیں اور نعرے سنیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ ہندوستان کے ہندو آئے ہوئے ہیں، یہ اس امت کے تو افراد ہی نہیں ہیں۔ اس لیے جھگڑے والوں کو اللہ نے نہیں فرمایا درود پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور جو مومن تھے نا جن کو کہا گیا، انہوں نے پھر پیغمبر سے پوچھ لیا اور پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ پہ ہم درود کیسے پڑھے؟ یہ وہی آمنو تھے جنہوں نے پوچھا کہ کس طرح پڑھے، حالانکہ وہ درود بنا بھی سکتے تھے، سجا بھی سکتے تھے، کلمات وضع بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی۔ انہوں نے پوچھا قد عرفنا السلام، سلام تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ وسلموا تسلیما کا کیا معنی، وہ جو نماز میں ہم سلام پڑھتی ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن کیف نصلی علیک، درود ہم کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد، پڑھ لو تم بھی، خیر ہے۔ یہ درود پڑھو۔ پھر پیغمبر کریم نے بتا دیا جو ایک دفعہ کہے گا تو اس کا جواب کون دے گا؟ میں۔ جو ایک دفعہ کہے گا صلی اللہ علیہ عشرہ، اس درود کا جواب اللہ دے گا، اور کتنی مرتبہ دے گا؟ 10 مرتبہ۔ یہ ایک دفعہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور اللہ اس پر 10 رحمتیں کرتا ہے۔
اور 10 دفعہ جواب دیتے ہیں، لیکن مشرک کو تسلی نہیں ہوتی، کہتے اللہ نہ دے نا، ادو جواب ادھر سے جواب ہے. یعنی شیطان نے اس کو کتنا الٹا کیا. پیغمبر کریم فرماتے ہیں اللہ جواب دیتے ہیں، مشرک کہتے تسلی نہیں ہوئی، اللہ نے جواب دی حیثیت نہیں ہے، جواب ادھر آوے. لیکن ادھر سے جواب تو تب آئے کہ درود میں بات ان سے ہو. درود میں بات ان کی ہے، ان سے نہیں. درود میں بات ان کی ہے، ان سے نہیں. درود میں بات اس سے ہے جس کا حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما. اور مشرک کو نبی کی قدر کیا پتہ. مشرک اور بدعتی پیغمبر کا مقام کیا جانے. بدعات کی ظلمت اور شرک کے اندھیرے اور غیر اللہ کے نام کے چڑھاووں کی گندگی ان کے دماغ کو ایسے مسموم کر گئی کہ پیغمبر کا مقدس مقام ان پلیت ذہنوں میں آ کیسے سکتا ہے. قدر فلاندہ گرج کے جانے، مردے کھامن والی، یہ مردہ دا مال کھامن والی گر جا ختمات 40ویں تے جمعراتا تے بدعات کا مال کھانے والی گر جے. انہوں پھلاں دا کی پتہ، انہوں گندگی کا پتہ ہے. یہ پیغمبر کا یہ ملوانے، حلوے خور، چاول اڑانے والے اور مریدوں کو لوٹنے والے درباری ملا اور درباروں پہ چمگادڑوں کی طرح ٹانٹا کرنے والے، ان کو کیا پتا پیغمبر کے مقام کا. انہیں کیا پتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا، مناقب کا، جو سارے کوئی بھنگی کوئی چرسی اور کوئی درباری ملنگ اور نکلی پیر اور کوئی کھوتا شاہ تے کوئی گھوڑا شاہ اور کوئی فلانا شاہ تے فلانا شاہ، ان شاموں ماموں کو پتہ نہیں ہے محمد الرسول قدر نبی دا جان والے سہ گئے توڑ مدینے. اور نبی دا قدر صحابہ نو پتہ ہے، انہاں نو کی پتہ مجابرہ نو. پیغمبر کا قدر مجاہد سمجھتا ہے، مجابر نہیں سمجھتا. مجابر کو قبر پرست کو کیا پتا. خیر صلو علیہ وسلم تسلیما. میں عرض کر رہا تھا سورہ احزاب کے مضمون پر کہ ایک مضمون جہاں عظمت رسول کا ہے، درود والی آیت پہ بات نہیں کر رہا، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی جتنی عظمتیں اور خصائص ہے اس پر ایک جامع جملہ آیا جو پورے قرآن میں نہیں، صرف سورہ احزاب میں، صرف سورہ احزاب میں. اور بڑا کمال کا جملہ ہے جس میں پیغمبر کریم کی ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، سارے مقامات کو 2 کلموں میں اللہ نے جمع کر دیا، اور وہ لفظ ہے خاتم النبیین کا. خاتم النبیین کے لفظ پہ غور کیا جائے تو اللہ نے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے درجات، مقام، فضائل اور آپ کی رفعتیں، عظمتیں، مقامات، جو آپ کو فضائل، فواضل، جو چیزیں عطا کی ہیں وہ سب کی سب جمع کی ہیں. بلاکر رسول اللہ وخاتم النبیین. نہ یہ جملہ اس سورہ احزاب کے علاوہ، اس آیت کے علاوہ قرآن میں ہے. ختم نبوت کا مضمون ہے قرآن میں، 100 سے زیادہ آیات میں ہے، لیکن خاتم النبیین کے جامع کلمات
وہ صرف سورہ احزاب میں اور اسی آیت میں. تو میں اب یہ کر رہا تھا صرف مضمون سورہ احزاب کا کہ ایک مضمون ہے عظمت رسول، اس کو قرآن نے بڑا بیان کیا، اور سورہ احزاب میں تو کمال در کمال ہے پیغمبر کریم کی عظمت. اور دوسری چیز کہ جب سب سے زیادہ اس کائنات میں مقام اور مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ کا ہے تو پھر او امتیوں تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ ہے سمجھنے والا. تمہارا تعلق اپنے نبی سے کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ ہے، یہ ہے اصل مسئلہ کہ نبی کے ساتھ تعلق کیسا. صرف نبی کے نام پہ کھانا پینا، صرف نبی کے نام پہ بازار سجانا جھنڈیاں، صرف نبی کے نام پہ تقریریں بیچنا، خطابت کی تجارت، جلسے جلوس، اور صرف زبانی جمع خرچ، اور صرف نبی کے نام پہ مدرسے مسجدیں، مقتدی مرید، اور صرف پیغمبر کے نام پہ اپنی جیبوں کو گرم کرنا، یہ تمہارا تعلق ہو؟ فرمایا نہیں. آؤ میں بتاتا ہوں، جب نبی کی شان اتنی بلند ہے تو میرے پیغمبر کے امتیوں تمہارا اصل تعلق اور سب سے بڑا مضبوط تعلق اور سب سے بڑا اقوی تعلق ہو محبت کا بھی، قرابت کا بھی، اتباع کا بھی، جانثاری کا بھی، تو سب سے زیادہ تمہارا تعلق ہونا چاہیے محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات تقریر نہ سمجھنا، اس کو سوچنا. اور یہاں قرآن مقدس میں اور خصوصاً سورہ احزاب میں اس مضمون کو لایا گیا. جیسے عظمت مصطفیٰ کی وہ آیت وہ سورہ احزاب میں ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیسے کرنی ہے. زبانی وفا، صرف زبانی وفاداری، اس کا نام منافقت ہے. پیغمبر کریم کے ساتھ رسمی وفاداری اور زبانی جمع خرچ اور ظاہری اور رسمی تعلق، تو یہ غداری ہے، یہ وفاداری نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے ساتھ تعلق کیا ہو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جملہ یہاں پر بھی ایک ہے، اور اس جملے کی گہرائی تک جاؤ تو پورا دین اس جملے میں ہے، پوری شریعت اس جملے میں ہے، اور ایمان کی حقیقت اس جملے میں ہے. النبیو عظمت کی طرف اشارہ ہے. نبی کہتے ہی ہے جو سب سے بلند ہو، سب سے بلند ہو. نبی نبوہ کہتے ہیں زمین کی اونچی جگہ کو، ٹیلے کو. عربی میں کہتے ہیں نبوتن، جو ٹیلا اور اونچی جگہ ہے. ارتفاع من الارض. اور نبی جیسے اس کو نبوہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ پوری سطح زمین سے بلند ہوتا ہے. نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کی شان پوری کائنات سے بلند ہوتی ہے. پھر ایک ہے نبی جن، یا صرف نبی، اور ایک ہے ان نبی. کیا لفظ ہے؟ ان نبی. سارے پڑھو. یہاں جو الف لام ہے نا، اس الف لام میں بڑا مزہ ہے. پھر جہاں ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، لیکن ان نبی کا الف لام بتا رہا ہے جس پیغمبر کی جہاں بات ہے وہ نبیوں سے بھی اونچا ہے، رسولوں سے بھی اونچا ہے.
اور وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ النبیو النبیو. اس الف لام نے بتا دیا. اس رفعت کو اور بڑھاتے ہوئے فرمایا اس نبی سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہے امتی. یاد رکھ، اگر ایمان پہ رہنا چاہتا ہے، ایمان پہ مرنا چاہتا ہے، تو نکتہ صرف ایک ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر احق بالمؤمنین، پیغمبر کا حق تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے. تمہاری جان کا تم پہ اتنا حق نہیں جتنا پیغمبر کریم کا تم پہ حق ہے. بظاہر بڑا سادہ سا جملہ ہے، لیکن جہاں ایک لفظ اور بھی قابل غور ہے. النبیو صرف اولا نہیں ذکر کیا، اولا بالمومنین. ایمان ہے تو بات سنو، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے. جو مومن ہے، مومن کی جان کا اس مومن پہ اتنا حق نہیں جتنا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کا مومن پر حق ہے. اگر ایمان رکھنا ہے تو یوں رکھنا ہے. یہ ہے امتی کا تعلق. پھر اسی بات کو پیغمبر کریم نے کھولا، کیونکہ مسئلہ ایمان کا تھا اور پیغمبر کا فرض ہوتا ہے ایمان بیان کرنا. تو پیغمبر کریم نے اسی مسئلہ کو کھولتے ہوئے عجیب ارشاد فرمایا، اور گویا کہ وہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، پیغمبر کے الفاظ ہیں. قالا، پیغمبر کریم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے. پیغمبر کریم قسم نہ اٹھاتے تب بھی مومنوں کو یقین تھا، لیکن پہ قسم اٹھائی تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے. فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے. اتنی بڑی تمہید، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ. یہ بخاری شریف اور حدیث کا نمبر 14 ہے. ابتدائی صفحات میں فرمایا اس وقت تک تم میں کوئی مومن نہیں جب تک اپنے والد اور اولاد سے زیادہ اسے میرے ساتھ محبت نہیں. ولد ہی، والد ہی، اولاد سے اور باپ سے. دوسری حضرت انس کہتی ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 چیزیں کہ ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے. آج مباحث بھی ہے نا، ایمان کی لذت سے خالی ہے. نماز پڑھتا ہے اور واپس آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کسی نے 10 جوتے لگائے. نماز کی لذت نہیں، ذکر کی لذت نہیں، روزے کی لذت نہیں. حالانکہ ایمان تو وہ چیز ہے کہ اللہ کے راستے میں مار کھانے کی بھی لذت ہے. اور جہاں مومن کو عبادت میں لذت نہیں آ رہی، معلوم ہوتا ہے یہ رسمی بن گیا ہے، اصلی نہیں ہے. یہ ایمان زبانی رسمی ایمان ہے. ایمان اگر اصل ہو تو پھر انگاروں پہ لیٹ کے بھی کہنے والا کہتا ہے جو آج مزہ ہے اس سے پہلے آئے ہی کبھی نہیں. پھر انگاروں پہ بھی مزہ ہے، گرمی میں بھی مزہ، سردی میں بھی مزہ. حتیٰ کہ آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے راستے میں گردن کٹ رہی ہے اور وہ جنت میں بھی پہنچ کے واپس آنا چاہتا ہے. ما من عبد
اور دوسری میں ما احد یرجع الی الدنیا، کوئی بھی موت کے بعد دنیا کی طرف آنے کی تمنا نہیں کرتا، لیکن کوئی کون بلہ عند اللہ خیر، کوئی جنتی مرنے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ خیال رکھو جمعرات والے، جمعراتی روحانی آوینن چاولوں کی خوشبو پہ، حلوے کی خوشبو پہ، میرا فراڈی ڈاکو ملا، پیغمبر کریم فرماتے ہیں کوئی مومن جس کے لیے آگے جنت ہے، نعمتیں، وہ دنیا میں آنے کا سوچتے ہی نہیں۔ یرجع الی الدنیا، بخاری شریف، نہیں آنا الا الشہید، ہاں ایک ہے شہید، وہ تمنا کرتا ہے، لیکن وہ تمنا تیری جمعراتی ختم کے لیے نہیں، حلوے اور چاولے اور زردے ان کی خوشبوؤں کے لیے نہیں، اور تیری مولوی کی ریبڑیاں اور یہ لڈو اور یہ ختمے بنتوں کے لیے نہیں، الا الشہید، ختم شریف کے لیے نہیں۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ سادی قوم ہے، ختم، بولو ذرا بات آ گئی، اب چھوڑنی تو نہیں ہے۔ ختم شریف، سارے بولو، ختم شریف۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ دین کو لوگوں نے کتنا مذاق بنائے، خدا کی قسم آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بعض جملے وہ ہوتے ہیں وہ میں کہتا نہیں ہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ آج ملا میں ایمان تلاش کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا مولوی اور پیر اور فلان، میں کہتا ہوں خدا کی قسم عوام الناس میں ایمان مل جائے گا، لیکن حکمران اور مولوی اس میں اصل ایمان تلاش کرنا، آسان سے لفظ کہہ رہا ہوں ورنہ لفظ اس سے بھی زیادہ ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ ملا مسلمان مل جائے، صوفی مسلمان مل جائے، پیر، خدا کی قسم بڑا مشکل کام ہے ایمان ڈھونڈنا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، صرف ایک مثال دیکھیں کہ ایک عالمی مبلغ ساری زندگی لوگوں کو رلا بھی رہا ہے، خود بھی رو رہا ہے، ٹی ویوں پہ بیٹھ کے بھی رو رہا ہے، اور دعا کا ڈرائیور بن کے بھی رو رہا ہے، سارے ڈبے پیچھے ہیں، انجن بن کے بھی رو رہا ہے، اور سارا دھتال بھی کر رہا ہے، لیکن جب اپنا بیٹا فوت ہوتا ہے، ساری دنیا میں دعوت دی جا رہی ہے، جی ہماری تمہاری کامیابی دوستو بزرگوں کس چیز میں؟ نبی کے سنتوں پہ عمل کرنے میں، دین پہ عمل کرنے۔ دعوت ہے یا نہیں ہے؟ بولو، اب انصاف سے بولو، صرف مجھے گالیاں نکلوانی ہے، تم بھی بولو۔ ہاں بھائی، ہر جگہ پہ شور دین دین دین، لگتا ہے کہ اس کے تو گھر کو آگ لگی ہے، اور جب اپنا بیٹا فوت ہوتا ہے تو کیا اعلان ہوتا ہے روتے روتے کہ ختم شریف بھی ہوگا۔ جس کو تم ختم شریف بولتے ہو، قرآن خوانی بھی ہوگی، یعنی کل شریف بھی ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایسا بدمعاش مولوی جو بظاہر کتنا شریف ہے، اور وہ جتنے کنجر ہیں اس کو کتنا پسند کرتے ہیں، کنجر بھی، کرکٹر بھی، اور بڑے بڑے کنجر، اور بڑے بڑے ننگے، اور بڑے بڑے بادشاہ، اور وزراء، اور ممبران اسمبلی، ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کا تو وہ امام ہے 12واں۔ اس 12ویں امام کو دیکھو کہ وہی امام یعنی بیٹا فوت ہو جائے تو پھر کل بھی جائز ہو گیا، اور جس کو تم عرب میں ختم شریف کہتے ہو وہ بھی جائز ہو گیا، اور اس کی دعوت بھی جائز ہو گئی، اور دعوت خود دے رہا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، اس سے بڑی دنیا میں بدقسمتی کوئی ہو سکتی ہے؟
اور قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایسوں کو اپنا رہنما بناتے ہیں۔ اب اس کی تعویلیں آ رہی ہے، اب اس کی تائیدیں آ رہی ہے، اور یہ ہوتا ہے امتحان کہ اب پتہ چلتا ہے نا کہ پیغمبر کی عزت تیرے دل میں زیادہ ہے یا برادری کی عزت تیرے دل میں زیادہ ہے، محلے والوں کی، میڈیا والوں کی۔ تو جب قوم کے رہنما ایسے بروپی ہوں، ایسے انسانی شکل میں درندے پھرتے ہوں قوم کی رہنمائی کے لیے، تو پھر اس قوم کی حالت یہی ہوتی ہے نا کہ اس میں اصل ایمان نہیں رہتا، رسمی ایمان رہ جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا بھائی، نام لینے کی ضرورت تو نہیں نا، ہاں سمجھ جائے۔ یہ لوگوں میں دین ہے، اور یہ استنجے پہ کوئی جانے لگے تو اس کو 8-10 سنتے بتا دیتی ہے، وہ بیچارہ لوٹا سنبھالے یا ان کی تقریر سنبھالے۔ روٹی پہ بیٹھنے لگے دسترخوان پہ تو ان کو 15-20 سنتوں کی تعلیم کر دیتی، یوں بیٹھنا ہے جی، یوں بیٹھنا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ تو آداب ہیں، مستحبات ہیں، اور ظالموں وہ آداب کو تم نے فرائض کا درجہ دیا، اور جن بدعات اور رسومات سے دین کو بچانا یہ اصل دین کی خدمت تھی، اس کے تم خود ٹھیکیدار بن گئے۔ پھر اس سے بڑی دو رنگی کیا ہوگی، اور اس سے بڑی تلبیس اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کیا ہوگی؟ دین پہ عمل دوسروں کے لیے، اور پھر جو فرقہ واریت کی نحوست ہے، بدبو ہے، اس کو بھی دیکھو کہ اب اس کی تائید کے کس لیول پہ ہو رہا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، یعنی دیوبندی بدعت کرے تو خیر ہے، اور بریلوی بدعت کرے تو وہ تو مجرم ہے، اور دیوبندی اگر بدعت کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، جی ہمارا دیوبندی ہے نا جی، یہ دیوبندی شیطان ہے اور یہ فلانا ہے۔ تو میں نے کہا یہ دیوبند بریلی تمہاری اختراع ہیں، دیوبند اور بریلوی یہ دین میں حجت نہیں، دین میں معیار ہے تو محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ فلانا دیوبندی، فلانا بریلوی، فلانا اشاعتی، فلانا یہ تمہارے بنائے ہوئے فرقے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ جو محمد کی سنت پہ ڈٹ گیا وہ محمد کا غلام ہے، اور جو دیوبندی بدعتی ہو وہ بھی شیطان ہے، جو بریلی بدعتی ہو وہ بھی بے ایمان ہے۔ اب یہ بات بیان کرو تو لہجہ بڑا سخت ہے، نرمی سے کہنا چاہیے دوستو بزرگو، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ مناسب نہیں تھا۔ آجا فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں پیغمبر کریم نے فرمایا ثلاثن، 3 چیزیں، من کننا، 3 چیزیں، جس آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں آ گئی اللہ اسے ایمان کی لذت عطا کر دے گا۔ حلاوت الایمان، ایمان دی چس آوے سی، عبادات کی لذت، ایمان کی لذت عطا کر دے گا۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الی مما سواہما۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اسے محبت اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ سے ہو، سب سے زیادہ۔ سوچنے والی بات ہے، تکرار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تکرار سے بات دل میں اترتی، سب سے زیادہ محبت۔ ایک بان یحب المرء، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، ہاں ان یحب المرء، وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ تیسری بات، کسی سے تعلق ہے اللہ کے لیے، اور ان یکرہ ان یعود فی الکفر، وہ ایسا پکا
آگ میں جانا برداشت کر لے لیکن کسی خلاف شریعت پہ کمپرومائز نہ کرے، شریعت کے خلاف نہ جائے، آگ میں جل جائے، اتنا بڑا مضبوط ہو۔ تو فرمایا یہ آدمی تین چیزیں اس میں ہیں، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ یہ بھی بخاری شریف اور حدیث کا نمبر 16 ہے۔ اسی طریقہ سے اور بھی احادیث، تو میں عرض کر رہا ہوں یہ پہلا نقطہ جو امتی کا نبی کے ساتھ تعلق ہوگا، وہ تعلق عام تعلق نہیں، وہ معمولی تعلق نہیں، اس تعلق کا حاصل یہ ہے کہ اتباع محمد مصطفیٰ میں باپ کو بھی چھوڑنا ہوگا، برادری کو بھی چھوڑنا ہوگا، استاد کو بھی چھوڑنا ہوگا، مرشد کو بھی چھوڑنا ہوگا، برادری اور فرقہ کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ جب تک اگر باپ محمد الرسول اللہ کی سنت کا دشمن ہے، برادری رسم پرست برادری وہ تجھے سنت سے ہٹانا چاہتی ہے، ملا اور پیر اور استاد اور مرشد وہ بدعتی اور مشرک ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت کا دشمن ہے، ہر ایک کو جب تک چھوڑے گا نہیں اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ یہ معنی ہے النبی اولا بالمومنین احق بالمومنین من انفسہم، پیغمبر زیادہ حقدار ہے مومنوں کا، ان کی جانوں سے بھی، پوری برادری سے بھی۔ آج اصلی مسلمان نہیں رہا، آج رسمی مسلمان ہے۔ آج تو برادری گئی، آج تو یہود و نصارہ کے ساتھ وہ محبت ہے، کہلواتے میں مسلمان ہوں اور محبت یہودیوں کے ساتھ ہے، محبت نصرانیوں کے ساتھ ہے، اور کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ دنیا کے ہر کافر اس کے ہر نظام کو قبول کر چکا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی سنت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ افسوس یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا بھی ہے اور مسلمان کہتا بھی ہے۔ اس سے بڑی ہے بے حسی کیا ہوگی؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم کیا تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی ایک صحابی پر ظلم کی خبر پہنچتی تو آپ تڑپ جاتے اور آپ کی نیند چھوٹ جاتی اور آپ بے تاب ہو جاتے۔ ایک صحابی کے متعلق اگر آپ تک یہ خبر پہنچتی کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور مشرکین نے یا کسی نے ظلم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب ہو جاتے، بے چین ہو جاتے۔ آج ہزاروں لوگ ان کو ظلماً شہید کر دیا گیا، لیکن آج اس محمد مصطفیٰ کا نام لینے والا امتی حکمران بھی خاموش اور عوام بھی خاموش، بلکہ ابھی تک آپ کے عرب حکمرانوں نے اس اسرائیل جیسے گنڈے بدماش دہشت گرد اور امریکہ جیسے طاغوت شیطان ابلیس اس کے ساتھ بائیکاٹ بھی نہیں کر سکے۔ تیل یہ دے رہے، گیس یہ دے رہے، اپنے اڈے اب تک دے رہے، اور منافقت کی حد ہم یہ کر دیں گے، شدید مذمت کرتے ہیں، ہم قبول نہیں کریں گے۔ 35-36 دن گزرنے کے بعد اب تک بھی اسلامی حکمرانوں میں اتنی ہمت نہیں، اتنی جرت نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل سے سوشل بائیکاٹ تو کر دے، ان کا تیل ذرا بند کرے، ان کو اڈوں سے اٹھا دے۔ تو حکمران اس قدر بے غیرت ہے اور عوام اس قدر
کہ یہ اپنے حکمرانوں کو مجبور کر ہی نہیں سکتی، اسی ملک میں رہ کے اپنے حکمرانوں پہ ان کا اتنا روب بھی نہیں۔ اب الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، اور الیکشن مہم میں افسوس یہ ہے کہ کئی مولوی نما بھیڑیے وہ فلسطین کا نام لے کر، غزہ کا نام لے کر اور مجاہدین کا نام لے کر اپنے الیکشن کی مہم کو کامیاب کرنے کے لیے اور سیٹیں حاصل کرنے کے لیے اس پہ سیاست کر رہے ہیں، اور اس سیاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف سیاست ہے۔ ہم فلسطینیوں کے حامی ہیں، ہم فلانے کے حامی ہیں، ہم شہداء کے حامی ہیں۔ میں کہتا ہوں بے ایمانو، تم تو کہتے ہو ہم بڑی سیاسی قوت ہے، اگر تم حامی ہو نا اپنی ساری سیاسی جماعتیں لے کر پھر غزہ پہنچو نا۔ تم ہو حامی اور جہاں الیکشن ووٹ مانگ رہے ہو، پھر ووٹ مانگنے کا کیا مطلب؟ کہو فضل الرحمان کو اتنے مولوی تو نے پالے ہوئے، ان سب کو لے جا ذرا ادھر، کم از کم اسرائیلی ٹینکوں کے لیے جمپ بننے کا کام تو دے دے گے نا، اگر کچھ بھی نہ کرے۔ وہ ریاست مدینہ والا، وہ بھی ریاست مدینہ پاکستان میں کہ یہاں کون کرے گا؟ تو یہ صرف ہاتھی کے دانت، غزہ اور فلاں کو استعمال ووٹوں کے لیے، الیکشن کے لیے۔ مولوی صاحب پہنچ گیا، میں نے ایک آدمی کو کہا مولوی صاحب غزہ میں گیا تھا؟ کہتے نہیں غزہ میں نہیں، قطر میں گیا تھا۔ کیوں گیا؟ جب اندر سے بات نکلی تو غزہ کے مسلمانوں کو بیچنے کے لیے قطر تشریف لے گئے کہ قیدی چھڑا دے، کیونکہ بڑے قیمتی قیدی ہیں اسرائیلی، مذاکرات کرے اسرائیلی قیدی یہودیوں کو چھڑانے کے لیے، لیکن بے ایمان تو ادھر مذاکرات کرتا ہے ان کا نمائندہ بن کر، اور جو ہزاروں فلسطینی مواحد مسلمان شہید ہوئے ان پہ تو بات ہی نہیں کرتا، صرف وہ منافقت کر رہا ہے۔ تو بہرحال میں اب یہ کر رہا ہوں کہ آج یہ جذبہ ختم، آج صرف اس حماس جنگ سے اتنا معلوم ہو گیا کہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں میں سے ایک بھی محمدی مسلمان نہیں ہے، یہ سارے صلیب کے غلام اور یہودیوں کے ایجنٹ ہم پہ مسلط ہیں۔ اور دوسرا ایک نتیجہ یہ بھی نکل آیا کہ یہ جو تم عوام ہو، تم یہود و نصارہ کے غلام تو نہیں ہو، البتہ نادانستہ طور پہ یہود و نصارہ نے کام اتنا کر دیا اس کی تہذیب سے مرعوب بالکل ہو۔ اس حد تک عام مسلمان ان کی تہذیب سے مرعوب ہے، اگر نہیں تو مجھے جواب دیا جائے گھر مسلمان کا ہے اور ساری تہذیب یہودی کی ہے، نصرانی کی ہے، شادی مسلمان کی ہے، تہذیب طرز و طریق یہودی کا ہے، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی یہود کا ہے، چہرہ مسلمان کا ہے اور ڈیزائن یہودیوں والے، وجود مسلمان کا ہے اور ڈیزائن یہودیوں والا، نصارہ والا۔ تو ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے گھروں سے تو یہودیت کو نکالو، اپنے محلے سے، اپنے جہاں اپنے وجود سے ہر کافر تہذیب کا مقابلہ کر کے اپنے ساتھیوں سے ہر یہودی طریقہ، یہودی تہذیب، اس کا تو بائیکاٹ کرو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود یہود جو سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، ان کے ساری تہذیب، ان کے سارے طور طریقے، ان کی ساری بے ایمانیاں، ان کی شادی غمیاں، ان کے رسم طریقے، وہ سب کے سب امت مسلمہ کے 90% لوگوں میں اب بھی موجود ہیں اور اسلام کا پتہ ہی نہیں۔ تو خیر، میں اب یہ کر رہا تھا کہ اصل نقطہ اس میں کیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، جان سے زیادہ پیار، جان سے زیادہ حقدار ساری کائنات سے جب تک
پیغمبر سے زیادہ تعلق قائم نہیں ہوتا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہستی، آپ کی شان و عظمت اور آپ کی اتباع اور غلامی، آپ کی پیروکاری، یہ جب تک ساری کائنات کو دل سے نکال کے صرف اتباع محمدی دل میں نہیں آتی، اس وقت تک مومن نہیں۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا فتویٰ ہے۔ اس پر سوچنا ہے، اور صحابہ کی تربیت اسی نقطے پہ ہوئی، اسی نقطہ پہ ہوئی۔ اور آج یہ جو مجاہدین میدان عمل میں، ان کا ایمان بھی اسی نقطے والا ہے، ورنہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دنیا کی ساری بازار سپر طاقتیں اور 37,000 ٹن ایک تھوڑی سی پٹی پہ بارود برسا دیا جائے، اور کیمیکل فاسفورس بم برسا کے پورے علاقے کو ویران کر دیا جائے، نہ عمارت محفوظ نہ مکین محفوظ، لیکن اس کے باوجود اندر سے جوان نکلیں جن کی زبانوں پہ قرآن ہو، اور وہی آیات جہاد پڑھتے ہوئے ابابیلوں کی طرح وہ کنکر پھینکیں، اور ان کے مرکابی جیسے ٹینک جس پہ پوری دنیا کو ناز، ان کو اڑا کے رکھ دے۔ تو یہ وہ ایمان کی قوت ہے کہ ساری دنیا حیران ہے۔ اب اسرائیلی فوجی جو زخمی ہوئے وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمیں نہیں پتا یہ انسان ہم سے لڑ رہے ہیں یا کوئی غیبی مخلوق ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہمیں نظر بھی نہیں آتے، اور سب کچھ کو برباد کر دیتی۔ تو یہ ہے تو ایمان کی قوت۔ اور یہ یاد رکھو، حماس چند جوانوں کا نام نہیں، اور یہ مجاہدین یہ صرف غزہ کے چند مسلمانوں کا نام نہیں، جہاد یہ محمدی دین کی بنیاد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اڑان اور غلبہ دین کی بنیاد ہے۔ اس لیے ہر مسلم وہ مجاہد ہے، جو مجاہد نہیں وہ مسلمان بھی نہیں۔ یہ کس نے بتا دیا کافر کو کہ مجاہدین چند ہوتے ہیں؟ ہر مسلمان مجاہد ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان بغیر جہاد کے نفاق سے پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کو نفاق سے جدا کرنے والی چیز وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور یہ اسلام اصلی اسلام ہے، محمدی اسلام ہے۔ یہ نہیں ہے آلو مٹروں والا اسلام، اور یہ حلوے کی پڑیوں والا اسلام، اور یہ خوشبوؤں کی بوتلیں اور کیکر کے مسواگوں والا اسلام جو ریبن سے آیا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے اسلام میں تلوار بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور جذبہ جہاد بھی ہے۔ اور یہ کافر کا خیال ایسا غلط خیال ہے، ایسی غلط پالیسی ہے۔ میرے لفظوں کو یاد رکھنا، ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، نہ حماس کو ختم کر سکتے ہیں، نہ مجاہدین کو ختم کر سکتے ہیں۔ قربانیاں تو ہوں گی، قربانیاں تو یہی وجہ ہے کہ احد میں کئی ساتھی پوچھتے ہیں کہ احد میں شکست کیوں ہوئی، بظاہر شکست کیوں ہوئی، بڑا سوال کرتی ہیں۔ پیغمبر وہاں موجود، صحابہ موجود، 70 شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، جیتی جنگ وہ بظاہر شکست میں بدل گئی۔ تو ایک جواب کتاب و سنت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس جنگ کے نقشہ سے قیامت تک آنے والے مجاہدوں کی جنگوں کے لیے تسلی کا سامان رکھا ہے۔ اگر احد میں یہ واقعہ پیش نہ آتا، بعد میں اگر کسی مقام پر مجاہدین کی کوئی جماعت بظاہر شکست کھاتی، دل ٹوٹ جاتے کہ شاید ہم حق پہ نہیں، یا شاید ہم سے کوتاہیاں ہو گئی۔ اللہ نے پیغمبر کی موجودگی میں
ایسا نمونہ پیش کر دیا تاکہ قیامت تک اگر کوئی مجاہدین کی جماعت کسی مقام پہ کمزور پڑ جائے ان کے سامنے ہو کہ کمزور پڑنا اور بات ہوتی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن بدلتے رہتے ہیں، بظاہر شکست بھی آ جائے، بظاہر کافر کا غلبہ ہی آ جائے تو کافر کفر کا غلبہ وہ پیشاب کی جھاگ کی طرح ہوتا ہے، وہ جھاگ کی طرح ختم بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے احد کی جنگ کو قیامت تک کے مجاہدین کے مارکوں کے لیے ایک دلیل اور حجت بنا دیا کہ بظاہر مسلمانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، پیغمبر اندر موجود ہوں تب بھی بظاہر کمزوریاں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نصرت وہ مجاہدین کے ساتھ رہتی ہے اور اللہ کی نصرت وہ نظریہ جہاد پر ہوتی ہے۔ اس لیے اب انہیں کچھ سمجھ آنے لگ گئی ہے اور خود امریکہ بھی حیران، اسرائیل، فرانس، برطانیہ سب حیران ہیں۔ میں نے کہا بے ایمانو تم سبق نہیں سیکھتے، تمہیں افغانستان سے سیکھ لینا چاہیے تھا، اتنے سالوں کے بعد بھی تو ذلیل ہو کے نکلے۔ اور حماس یہ تو کٹر موحدوں کی جماعت ہے، خالص توحیدیوں کی جماعت ہے، اگرچہ ایران غدار ہے، حزب اللہ غدار ہے، ایران نے غداری کی، مکاری کی، تو اللہ ایران سے بھی بدلہ لے گا۔ اور حیرانگی ہے جو مومن ہوتا ہے وہ ذرا غر کریم، حدیث میں آتا ہے کہ مومن جو ہے نا صحیح وہ دھوکہ جلدی کھا جاتا ہے، سیدھا سادہ غر کریم، وہ خود دھوکے باز نہیں ہوتا، وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو حماس کو دھوکہ دیا رافضیوں نے اور وہ دھوکے میں آ گئے، حالانکہ وہ سوچتے 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اسلام کو دنیا کے دوسرے کافروں نے اسلام کے ساتھ وہ غداری نہیں کی جو رافضیہ اور شیعہ ملعون طبقہ نے کیا۔ بے شک سب سے بڑے غدار اسلامی خلافت بغداد، اس کے زوال کا سبب کون؟ وہ ابن حلقمی تھا، کٹر رافضی۔ ہندوستان کی تاریخ، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ رہی ہے کہ کبھی رافضی اور یہ ابلیسی یہودی مذہب نہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے نہ مجاہدین کا۔ آج بھی وہی ہوا، وہ حسن نصر اللہ، حالانکہ یہ حزب اللہ پہلے جو حقیقی کعبہ تھی یہ بھی اہل سنت اور مجاہدین کی تھی، بعد میں انہوں نے قبضہ کیا، اور وہ شیطان اور یہ خامنئی ابلیس اور ایرانی بڑے بڑے صاحب اقتدار ملا، انہوں نے غداری کی اور یہودیوں والی اپنے آباء و اجداد والی غداری کی۔ پہلے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب دیکھا کہ مجاہدین میدان میں اتر گئے تو یہ بے ایمان پیچھے کھسکنے لگ گئے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کی بھی ایک یہ تدبیر کرتے ہیں، مکروا و مکر اللہ، ایک اللہ کی تدبیر ہے۔ اب حالات اس طرح پہنچ گئے کہ ایران خود ڈر رہا ہے، حزب اللہ خود ڈر رہا ہے۔ اگر وہ اس وقت ان کے ساتھ جیسے نبی کریم علیہ السلام منافقین کو بھی جنگ میں لے جاتے، منافقوں کو بھی جنگ میں لے جاتے، خیر ہے خنزیر کو مارنے کے لیے آدمی کتا بھی ساتھ لے جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر یہ کتے ساتھ مل جاتے اس خنزیر کے لیے تو یہ بہتر تھا، لیکن یہ کتے بھی نہ نکلے، یہ خود خنزیر بن گئے، حزب اللہ بھی اور ایران بھی یہ خود خنازیر بن گئے۔ لیکن یہ یاد رکھو کبھی رافضی اور شیعہ نہ اسلام کا خیر خواہ ہو سکتا ہے نہ مسلمانوں کا۔ اسلام کی 14 صدیوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ہمیشہ اس رافضی ٹولہ اور شیعہ مذہب نے اسلام اور مسلمانوں کی پیٹھ میں جو چھرا گھونپا اور جو انہوں نے غداریاں کی ہے، دنیا کا کوئی کافر بھی آل اسلام کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکا جو یہ چھپے ہوئے کافر اور یہودیوں سے کن بند مرتدین
جو انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن وعدہ بھی ہے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، اور یہ بات الا ان نصر اللہ قریب، یہ انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ 33 دنوں سے سارے غزے کا ایندھن بند، روٹی بند، پانی بند، سب کچھ بند اور بجلی بند، لیکن پھر یہ کون سی قوت ہے جو کہیں سے نکلتی ہے؟ اور ان کے ٹینک بھی گئے، گاڑیاں بھی گئی، اور نیتر یاہو جس کا نام لینا بھی ذرا گالی کی طرح معلوم ہوتا ہے، وہ اسرائیل میں بیچارہ ڈرا ہوا ہے، اور یہ سارے امریکہ جو بائیڈن یہ بھی ڈرے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں یہی محمد اسلام کا روب ہے۔ محمد مصطفیٰ نے یہ اسلام پیش کیا تھا، اور تم نے تو 14ویں صدی کا ابو عبیدہ دیکھا ہے۔ وہ ابو عبیدہ جب تقریر کرتا ہے خدا کی قسم یوں لگتا ہے کہ یہ اونٹ سے بول رہا ہے یا احزاب سے بول رہا ہے، اور حوصلے اتنے بلند، اور اس کی تقریر سن کر برداشت نہیں کرتے۔ 15 منٹ یا 16 منٹ کی تقریر ہوتی ہے اور پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے، اور سارا اسرائیلی میڈیا اس کو جواب دینے کے لیے خود نیتر یاہو میدان میں آتا ہے، اس کا آرمی چیف۔ لیکن ابو عبیدہ کے جو لفظ ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ ایٹم بم سے زیادہ وزنی آیات پڑھتا ہے، اور جو عربی میں تقریر ہے اگر آپ سن لیں 16 منٹ 10 منٹ کا وہ خطاب ایسے ہوتا ہے کہ گھنٹوں کی تقریروں پہ حاوی ہوتا ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہی ہے، یہ اصلی اسلام کی برکت ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نقطہ کو سمجھا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، جانے گئی تب بھی پیغمبر کا دین بلند ہو، اولاد گئی تب بھی پیغمبر کا دین بلند ہو۔ دنیا کی کوئی فوج، کوئی طاقت، وہ گھر سارا برباد ہو جائے اور پھر بھی فوجی وہ باز کی طرح لڑے، شاہین کی طرح لڑے اور جھپٹ جھپٹ کے لڑے۔ دنیا کی کسی فوج میں یہ حوصلہ نہیں، یہ حوصلہ ہے تو صرف محمد کی فوج میں، اور یہ ایمان کی طاقت ہے۔ بہرحال ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا، پیغمبر کریم نے جو فرمایا تھا نا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت اصل دین پہ قائم رہے گی، یقاتلون علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خذلهم لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ تو ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے 14ویں صدی کے ابو عبیدہ کو دیکھا ہے، تو اس ابو عبیدہ کا کیا حال ہوگا جو محمد کی صحبت میں ابو عبیدہ تھا۔ جب ان مجاہدین کے اتنا ایمان مضبوط ہے تو محمد کے ساتھ والے مجاہدین کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔